السلام علیکم۔ ہاں منت، کیسی ہو؟ اچھا، مجھے ایک کام ہے، مجھے وہ تمہارا آڈیو ریکارڈ کرنے والا پین چاہیے جو کلاس ٹائم میں تم یوز کرتی ہو۔ ہاں اوکے، اس نے کال کاٹ دی تو اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بابا، میں آپ کا بدلہ لوں گی، اسے سلاخوں کے پیچھے بھیجوں گی، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا تو اسے نقصان پہنچا سکتا تھا، پر نہیں، میں چاہتا ہوں وہ اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقرار کرے۔ انہوں نے کہا، جی بابا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ سب کے سامنے اپنا جرم قبول کرے گا۔ اچھا بابا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ بابا نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہانیہ کے بعد اس نے شاہ کی طرف قدم بڑھائے اور پسٹل شاہ کی طرف کرتے ہوئے کہا، پتہ ہے میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، بچپن سے مجھے کہا جاتا تھا شاہ کی طرح بنو، شاہ کی طرح کام کرو، مجھے چڑ آتی تھی، اور یہ جاننے کے بعد کہ آپ لوگ میرے سگے نہیں، مجھے سب سے نفرت ہو گئی۔ مطلب؟ ہانی نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاہ کے ابا اسے روڈ سے لائے تھے، انہیں رات کے وقت آتے ہوئے فٹ پاتھ سے ملا تھا۔ شکر تھا کہ کسی جانور وغیرہ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ انہوں نے لا کر شاہ کی اماں کی گود میں دیا کہ ہمارا بیٹا ہے، اور سب بتایا ان کو۔ اماں نے بہت لاڈ کیے، شاہ میں اور اس میں کبھی فرق نہیں کیا، پر وہ بچپن سے ایسا تھا۔ اور پھر وہ دن، شاہ نہیں جانتا تھا وہ اتنی نفرت کرتا ہے شاہ سے۔ اس نے شاہ کو مارا نہیں، بے ہوش کر دیا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ ایسی روڈ پر اس نے گاڑی کھڑی کی جہاں گاڑیاں کم ہی آتی جاتی تھیں۔ ایک ٹرک والے کو پیسے دے کر اس نے شاہ کی گاڑی کو ٹکر لگوا دی۔ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور پھر ان کی ڈیڈ باڈیز کو اسپتال پہنچایا گیا۔ اتنی خراب حالت تھی کہ جلد ہی دفنانے کا کہا، اور وہ شاہ کا بھائی جسے شاید ہی شاہ نے روتے دیکھا ہو، ان کے جنازے پر ایسا رویا کہ لوگ بھی ترس کھانے لگے۔ اس کی بیوی اور وہ شاہ کے گھر میں چلے گئے اور وہاں کا سارا سامان اور شاہ کی بیگم اور ہانیہ کی چیزیں اس گھر میں دبا دیں جسے شاہ نے ہانیہ کے نام پر خریدا تھا۔ وہاں اس نے گھر بنوا دیا۔ شاہ، ہانیہ اور حمیدہ تو اگلے سفر پر چلے گئے، پر میں وہیں اس گھر میں رہا۔ دن گزرتے رہے، اس گھر میں جو آتا وہ گھر ناپاک رکھتا، جو مجھے پسند نہ تھا، جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، میں انہیں کسی طرح نکال دیتا۔ پھر تم آئیں، ہانیہ کی عمر کی، اور ہانیہ ہی نام تھا۔ میں بہت خوش ہوا، سوچا تمہارے ساتھ باتیں کروں گا، وقت گزاروں گا، تمہیں سب بتاؤں گا، پر تمہاری والدہ ڈر گئیں۔ پھر تمہارے والد نے مجھے جانے کا کہا۔ میں نے تمہارے والد سے وہاں سے جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں وہاں نہیں پھر آیا، پر تم ہر وقت میرے قبیلے کے جناتوں کے حصار میں رہتی تھیں، وہ ہر وقت تمہاری حفاظت پر مامور رہتے تھے۔ پر 4 سال بعد جب مجھے لگا تم میں شعور آ رہا ہے تو سوچا تم سے بات کروں، مگر تمہاری والدہ کو شک ہوا، تم لوگ یہاں آ گئے۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی مجھ سے دور چلی جائے گی، اور پھر مجھے انصاف کون دلائے گا، کیونکہ تم مجھے دیکھ سکتی تھیں اور سن سکتی تھیں، اس لیے تم ایک ہی ہو جو مجھے اور محمد شاہ کو انصاف دلا سکتی ہو۔ اس لیے میں تمہیں وہ چیز دکھانے لگا جس سے میں تمہیں یاد آؤں۔ مجھے پتا تھا تم میری مدد کرو گی، تم سے میری ہانیہ کی خوشبو آتی ہے۔ ہانیہ مسکرانے لگی اور آنکھیں صاف کیں۔ بس بابا، اب اور نہیں، آپ کو اور انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ جب رسی کھینچتا ہے تو بندہ منہ کے بل گرتا ہے۔ بس مجھے کل آپ کی تھوڑی سی مدد چاہیے۔ اور اس نے پوری تفصیل بتا دی کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ فکر مت کرو، میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ رات میں جب سب کھانے پر بیٹھے تو اس نے ابو سے کہا، ابو میں کل منت کے گھر جاؤں گی، سمر ویکیشنز کا کام ہے، کچھ اسائنمنٹ ہے۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، بھائی چھوڑ دے گا۔ جی ابو ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ وہ پوری رات سوئی نہیں۔ اس آدمی سے اسے شدید نفرت ہو رہی تھی جس نے اپنے ہی بھائی کا گھر اجاڑ دیا۔ فجر کی اذان کی آواز کان میں آئی، اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، 2 نوافل پڑھے کہ اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرنا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر کچن میں گئی، ناشتہ ریڈی کرنے لگی تو بابا کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ میں آپ کو بابا کیوں کہتی ہوں اور روٹی ہی کیوں بناتی تھی؟ کیونکہ ہانیہ بھی مجھے دیکھ سکتی تھی اور مجھ سے باتیں کرتی تھی اور مجھے بابا کہتی تھی،
اور اکثر روٹی بنانے کی کوشش کرتی تھی کھلونوں سے اور کہتی بابا بڑے ہو کر میں ماما سے اچھی روٹی بنا کر آپ کو دوں گی۔ میں بھی خوش ہو جاتا اور ہاں میں ہاں ملاتا۔ دونوں یوں ہی باتیں کرنے لگے۔ پراٹھے اور خاکینہ بنا لیا، سب اٹھ گئے تو ہانی کے ہاتھ کا ناشتہ دیکھ کر خوش ہوئے۔ اس نے دوپہر میں اپنے ایک دوست کو فون کیا جس کے ابو پولیس میں DSP تھے۔ ہانیہ نے ان کو ساری بات بتائی اور مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا ہانیہ بیٹا تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جس وقت کہو گی میں پولیس کی نفری لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہانیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر بھائی کے پاس آئی کہ دوست کے گھر چھوڑ دیں۔ بھائی نے منت کے گھر چھوڑا۔ اس نے کہا واپسی کے لیے کال کر دوں گی۔ ہانی منت اور انٹی سے ملی۔ منت نے اسے ریکارڈنگ والا پین دیا۔ اس نے منت سے اجازت لی کہ آج ذرا جلدی جانا ہے، کچھ کام ہے، پھر آؤں گی۔ وہ باہر آئی اور رکشہ لے کر پرانے محلے میں گئی۔ وہ علی کا گھر جانتی تھی کیونکہ کافی بار بچپن میں گئی تھی ابو کے ساتھ۔ گھر کے سامنے آ کر اس نے DSP کو کال ملائی۔ جی انکل میں پہنچ گئی ہوں۔ پین کا ڈیوائس آن کر کے اپنے موبائل سے کنیکٹ کیا اور پین اپنے ابائی کے گلے میں اٹکا دیا کہ نظر نہ آئے۔ بیل بجائی، تھوڑی دیر میں ایک عورت کی آواز آئی۔ کون؟ جی میں ہوں ہانیہ۔ انہوں نے لڑکی کی آواز سن کر دروازہ کھول دیا۔ ارے بیٹا تم ہمارے پرانے کرایہ دار کی بیٹی ہو نا؟ کیسے ہیں سب؟ جی سب ٹھیک ہیں۔ ارے آؤ اندر آؤ۔ اسے لے کر اندر آئیں۔ ہانیہ نے سامنے دیکھا تو محمد علی بیٹھا تھا۔ آ جاؤ بیٹا آ جاؤ۔ کیسے ہیں انکل؟ ٹھیک ہوں بیٹا، آپ سناؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ انکل بس ایسے ہی یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا ملتی چلوں۔ آپ لوگ باتیں کریں میں کچھ کھانے کو لاؤں، محمد علی کی بیوی نے کہا۔ ویسے آپ جتنے اچھے تھے واقعی میں کوئی مالک مکان نہیں ہو سکتا تھا۔ ارے نہیں نہیں بیٹا آپ لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ اچھا ویسے ابو بتاتے تھے کہ گھر میں کچھ اثر وغیرہ تھا، آس پڑوس کے لوگ کہتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا بس لوگ میری جائیداد سے جلتے ہیں تو بس افواہ پھیلاتے ہیں، انہوں نے کہا۔ اوہ آپ کی نہیں آپ کے بھائی کی، ہانیہ نے کہا۔ ان کے چہرے پر ناگواری ابھری، پھر انہوں نے فوراً موڈ بدلا۔ بس بیٹا میں تو زبردستی سنبھال رہا ہوں ورنہ 2 روٹی میں بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کسی یتیم خانے میں دے دیتے پیسے، ہانیہ نے کہا۔ اب کی بار وہ ناگواری چھپا نہیں سکے۔ بیٹا سوچا یہی تھا پر بھائی کی نشانی سمجھ کر رکھ لیا، انہوں نے غمناک لہجے میں کہا۔ نشانی تو اس کرائے کے گھر میں دفن ہے شاید، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ انہوں نے چونک کر کہا۔ ارے بیٹھے بیٹھے انکل اپنا ہی گھر سمجھیں، پر ہے تو نہیں، لیکن جب زبردستی سائن لے ہی لیے تھے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ پیچھے سے اسے اپنے سر پر کچھ محسوس ہوا۔ ان کی بیگم نے اس کے سر پر پسٹل رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی سچ سچ بتا کس نے بتایا ہے یہ سب تجھے، انہوں نے غرا کر کہا۔ پہلے والی مٹھاس لہجے سے غائب تھی۔ ہانی نے اطمینان سے کہا یہی پسٹل تھی جس سے حمیدہ کو مارا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ سچ بتاؤ، یہ راز ہم دونوں کے سوا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ انہیں ہم نے مارا تھا، تو تمہیں کس نے بتایا؟ آپ لوگوں کو خدا سے ڈر نہیں لگا کہ حساب بھی دینا ہے اللہ کو؟ اے لڑکی یہ تبلیغ کہیں اور جا کر کرنا، بلکہ اب اوپر ہی جا کر کرنا، کیونکہ اب تمہارا زندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ اب بھی وقت ہے معافی مانگ کر آپ دونوں اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں۔ اچھا چلو میں مانتا ہوں بھائی کہ میں نے اپنے بھائی کو مارا، اس کی بیگم پر گولی چلائی، پھر اس کی بیٹی کو گردن موڑ کر مار دیا۔ لڑکی دنیا صرف پیسے سے چلتی ہے، انہیں تو مار چکا، اب تمہاری باری۔ ان کی بیگم نے اسے پکڑا، وہ چھڑوانے لگی کہ اسے بابا سامنے نظر آ گئے۔ علی نے جا کر پسٹل اٹھایا اور ہانی کے سامنے کھڑا ہوا اور پسٹل چلانے ہی والا تھا کہ اس کو زور کا دھکا لگا، وہ میز پر جا گرا۔ علی، ان کی بیگم چلائیں اور اسے چھوڑ کر آگے بڑھنے لگی تو پاؤں کے بیچ میں کچھ آیا اور صوفے کا کونا اس کے سر پر لگا۔ آہ! وہ چلائی۔ اسی وقت پولیس دروازہ توڑ کر اندر آئی، ساتھ میں ایک نیوز رپورٹر بھی تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس 19 سال کی بچی نے اپنی جان پر کھیل کر ایک فیملی جن کا قتل کیا گیا تھا ان کے قاتلوں کو پکڑوایا ہے۔ جی انہوں نے خود اپنے جرم کا اقرار بھی کیا ہے۔ ٹی وی پر نیوز چل رہی تھی اور گھر والے حیران تھے۔ ابو اسے تو میں دوست کے گھر چھوڑ کر آیا تھا، اللہ میری بچی ٹھیک ہو، امی نے دعا مانگی۔
پولیس نے دونوں کو ہتھکڑی پہنا دی تھی۔ ہانی کو DSP صاحب نے شاباشی دی کہ اس نے بہت بہادری کا کام کیا۔ وہ گھر آئی تو سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہانی، کیسا ہے میرا بچہ؟ کیوں کیا یہ سب بتاؤ، کچھ ہو جاتا تو؟ امی نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا امی، میں ٹھیک ہوں۔ پر تمہیں یہ سب پتہ کیسے چلا؟ ماموں نے پوچھا۔ خواب آیا تھا مجھے، اور پھر اس نے پلان بنانے کے بعد کی ساری بات بتا دی۔ مجھے فخر ہے تم پر ہانی، ابو نے ہانی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ جب ریسٹ کرنے کے لیے کمرے میں آئی تو اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا بابا کی آنکھ میں آنسو تھے۔ تم میری ہانیہ ہو، میری بیٹی، کس طرح شکریہ ادا کروں میں تمہارا؟ بابا ایسا نہ کہیں، بس مجھے سکون مل گیا، میرا ضمیر مطمئن ہو گیا۔ میں جاتا ہوں بیٹا، اب چلتا ہوں میں۔ اور وہ غائب ہو گئے۔ بابا، بابا، اس نے آواز لگائی۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس نے کان کے پاس سرگوشی سنی۔ ہانی میرا بچہ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوٹ سکتا، خیال رکھنا۔ ہانی مسکرانے لگی۔ کچھ دنوں بعد نیوز چلی کہ دونوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ ساری جائیداد یتیم خانوں میں دے دی ہے۔ ہانی آنکھیں بند کر کے مسکرانے لگی اور اسے اپنے آس پاس وہی خوشبو محسوس ہوئی جو بابا کی موجودگی میں آتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صحیح کہا تھا بابا نے، ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوٹ سکتا۔